شیخ رشید احمد صاحب چونکا دینے والا انٹرویو جو ہے انہوں نے دیا. یہ انٹرویو لائن اپ کس طرح ہوا؟ پھڈا پڑ گیا تھا اس بات کا کہ انٹرویو ہوگا کہاں پہ. میرا پہلا سوال یہ تھا کہ شیخ صاحب یہ انٹرویو اپنی مرضی سے دے رہے ہیں نا؟ جس جگہ پہ مجھے رکھا ہوا تھا میں وہاں پہ اکیلا تھا. جو وہ لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آ رہے تھے اپنا بھیس بدل کے آ رہے تھے. جو مجھے کہا گیا تھا اگر میں کر دیتا تو میں نے پہلے 4 گھنٹے میں فارغ ہو جانا. میں کہا شیخ صاحب بڑے کاریگر ہیں میں سے. انہوں نے کہا کہ گیٹ نمبر 4 جو ہے نا اب بند ہو گیا ہوا ہے. شیخ صاحب 71 سال کی عمر میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے ہیں باپ. تو انہوں نے کہا نا مجھے اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں کرنا, میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوں. مجھے نا شیخ صاحب کی اس گفتگو کے اندر اس طرح لگا جیسے شیخ صاحب کا نا دل ٹوٹ گیا ہوا ہے. اچھا میں ابھی اگلا بولنے کا, انہوں نے کہا آپ نے مجھ سے بلاول کے بارے میں تو پوچھا ہی نہیں. میں نے کہا جی آپ بولیں بلاول کو آپ کیا کہیں گے. انہوں نے کہا جس طرح ایک 14 سال کی خوبصورت دوشیزہ ہوتی ہے. انٹرویو کے نشر ہونے کے بعد مجھے پتا لگا کہ میں فیل ہو گیا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین میرے دوسرے چینل جہاں پہ ہم نیوز, جہاں پہ میں اپنا شو کرتا ہوں, آج وہاں پہ عید کا پہلا دن ہے اور ہم نے خصوصی شو جو ہے وہاں پہ نشر کیا. شیخ رشید احمد صاحب عوامی مسلم لیگ کے سربراہ, ان کا انٹرویو جو ہے بڑا مطلب چونکا دینے والا انٹرویو جو ہے انہوں نے دیا. اور اس انٹرویو کا ظاہری بات ہے بہت فیڈ بیک آ رہا ہے, سوشل میڈیا کے اوپر بھی بہت بات چیت ہو رہی ہے. آخری دفعہ جب شیخ صاحب نے کوئی باقاعدہ انٹرویو دیا تھا تو انہوں نے منیف فاروق صاحب کو سما ٹی وی کے لیے یہ انٹرویو دیا تھا, اور اس کے بعد سے انہوں نے کبھی کوئی انٹرویو نہیں دیا. ہلکی پھلکی میڈیا ٹاک انہوں نے ضرور کی لیکن انٹرویو جو ہے وہ ایز سچ کوئی نہیں دیا. تو اس کے بعد اب جا کے انہوں نے لب کشائی کی ہے. میں تھوڑا سا, ظاہری بات ہے بہت سے لوگوں کے سوالات ہیں مجھے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے ٹویٹر کے ذریعے, کچھ لوگوں کے پاس جن کے پاس میرا نمبر ہے واٹس ایپ کے ذریعے بہت سے سوالات آ رہے تھے. تو میں نے سوچا کہ میں یہیں پہ ایک تھوڑی باتیں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں. ایک تو اس انٹرویو کو بھی ذرا انالائز کریں گے اور اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا کچھ تھا سارا کچھ یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. سب سے پہلا میرے خیال میں آپ کے پاس سوال ہوگا کہ جناب یہ انٹرویو لائن اپ کس طرح ہوا اور کیا یہ بھی وہاں سے ہوا. تو میں آپ کو کیٹیگریکلی بتا دوں کہ یہ انٹرویو جو ہے وہ شیخ صاحب نے خود مجھ سے رابطہ کیا. ایکچولی شیخ صاحب کے بجائے شیخ صاحب کی طرف سے ان کی لائرز کی ٹیم میں سے ایک شخص نے جو ہے مجھ سے رابطہ کیا. نام وغیرہ سارا کچھ میرے پاس ہے, اگر کوئی پوچھنا چاہے تو وہ بھی میں بتا سکتا ہوں. اور یہ رابطہ جو ہے یہ ہوا 6 جون کو. میں اب آپ کو ڈیٹ بھی بتا دیتا ہوں. 6 جون کو مجھ سے رابطہ ہوا کہ جی شیخ صاحب جو ہے وہ انٹرویو دینا چاہ رہے ہیں اور آپ کو انٹرویو دینا چاہ رہے ہیں اور عید کے سلسلے میں. تو آپ انٹرسٹڈ ہوں گے؟ میں نے کہا جی کیوں نہیں ہوں گے, ظاہری بات ہے میں تو کبھی بھی کسی کو نہ کروں گا ہی نہیں, میں ایک جرنلسٹ ہوں, وائی شوڈ آئی سے نو. تو پھر ڈیسائیڈ ہوا کہ جی اگلے دن یعنی کہ 7 جون کو جو ہے وہ یہ انٹرویو ریکارڈ ہوگا اور 7 جون کو ہم نے دوپہر کو 12 بجے یہ انٹرویو ریکارڈ کیا. شیخ صاحب کے بارے میں نے ماضی میں بھی شیخ صاحب کی بہت سے انٹرویوز کیے. میں شیخ صاحب کی ایک عادت کا بڑا فین ہوں کہ شیخ صاحب ٹائم کے بڑے پکے ہیں. اگر آپ نے ان کو 12 بجے کہا ہے نا تو 12 بجے کا مطلب 12 بجے ہے, 12:03 نہیں ہے. 12 بجے کا مطلب 12 بجے ہے. تو آپ بطور اینکر 11:50 پہ ریڈی ہوں کہ شیخ صاحب نے 12 بجے ہیل بھی دے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب میں 11:50 پہ وہاں پہ اسٹوڈیو میں بیٹھا تو مجھے پتہ لگا کہ شیخ صاحب کیمرے کے آگے 11:30 بجے سے بیٹھے ہوئے, اس سے بھی پہلے کے بیٹھے ہوئے, تیار بیٹھے ہوئے تھے. اچھا اب جو میرا سب سے پہلا سوال تھا, اگر تو آپ نے انٹرویو نہیں دیکھا ہو تو میں ویسے آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں بتا بھی دیتا ہوں. میں نے سب سے پہلے تو ان کو ظاہری بات ہے عید مبارک جو ہے وہ میں نے کہا, کیونکہ عید والے دن ہی وہ انٹرویو نشر ہونا تھا. دوسرا میرا پہلا سوال یہ تھا کہ شیخ صاحب یہ انٹرویو اپنی مرضی سے دے رہے ہیں نا, مطلب کوئی زور زبردستی تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میں بالکل اپنی مرضی سے دے رہا ہوں. اور میں نے کہا جی اور انٹرویو جہاں پہ آپ بیٹھ کے دے رہے ہیں تو وہ کیمرہ مین کے علاوہ کوئی اور تو نہیں ہے وہاں پہ؟ تو انہوں نے کہا نہیں اور کوئی نہیں ہے, میں صرف کیمرہ مین کے آگے. اور انہوں نے مطلب آن اے لائٹر نوٹ جو ہے وہ یہ بات کہی. ضروری تھا یہ چیزیں آن دا ریکارڈ لانا, ضروری تھا. اس کے بعد جو ہے نا وہ شیخ صاحب کا جو ہے وہ ایک جو پرانا جو تھا, میں نے ان کی صحت کے بارے میں پوچھا ان سے. میں کہا جی اب آپ کی صحت کیسی؟ انہوں نے کہا وہ جو میں نے چلہ کاٹا ہے نا اس کے بعد میری صحت بہت خراب ہو گئی ہے. اور مجھے نا شیخ صاحب کی اس گفتگو کے اندر اس طرح لگا جیسے شیخ صاحب کا نا دل ٹوٹ گیا ہوا ہے. اگر میں کوشچن ایک کوشچن اور آنسر کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں, لیکن جو ان ساری گفتگو کے اندر جو ایک لب لباب تھا نا وہ مجھے یہ لگا کہ جیسے
انہوں نے کہا بھی بلکہ یہ کھل کے ان الفاظ میں کہا بھی کہ بھی میں نے مقتدر حلقوں کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میں نے اتنا ٹائم گزارا ہے, میں نے ان کے کہنے کے اوپر کس طرح کی جو بھی پالیٹکس کی, اس کے ساتھ ملنا ہے اس کے ساتھ مل جاؤ, اس کے ساتھ ملنا ہے اس کے ساتھ مل جاؤ. جب کاف لیگ کا کہا, مطلب یہ انہوں نے کہا نہیں لیکن میں خود مطلب یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب کاف لیگ کا کہا تو کاف لیگ کے ساتھ مل گئے, جب پی ٹی آئی کا کہا تو پی ٹی آئی کے ساتھ مل گئے, جہاں کہا وہاں پہ مل گئے. تو اس موقع کے اوپر آ کے جب کہانی پھنس گئی, ٹانکا پھنس گیا, تو اس کے بعد جس طرح مجھے مطلب انہوں نے اٹھایا گیا اور غائب ہوئے وہ, اور جسے وہ اب چلے کا لفظ کہتے ہیں, ہم بھی میرے خیال میں پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ جو چلے کا لفظ ہے وہ واٹ از ہی ٹرائنگ ٹو سے اور واٹ از ہی ناٹ ٹرائنگ ٹو سے, چلیں اس کو اس طرح کہہ رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے ان کا دل بہت جو ہے وہ غمزدہ تھا کہ نہیں میں یہ سب کچھ نہیں ڈیزرو کرتا تھا, میں اس سے بہتر برتاؤ جو ہے ڈیزرو کرتا تھا. ہاں البتہ یہ انہوں نے کہا کہ جتنی دیر مجھے وہاں پہ رکھا گیا, اور انہوں نے کہا مطلب انہوں نے کہا بھی آفیسرز وغیرہ وہاں پہ تھے, انہوں نے کہا وہاں پہ جہاں پہ رکھا گیا میرے پہ کوئی تشدد نہیں ہوا, مجھے کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا گیا میرے پہ, اور جس جگہ پہ مجھے رکھا ہوا تھا میں وہاں پہ اکیلا تھا, میرے علاوہ اور کوئی نہیں تھا. کیونکہ انہوں نے کہا اور جو وہ لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آ رہے تھے وہ بھی جو ہے وہ اپنا بھیس بدل کے آ رہے تھے. کہتے ہیں وہ مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا کہ وہ بھی اپنا بھیس بدل کے آ رہے ہیں جو مجھ سے مل رہے ہیں آگے. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات انہوں نے کی کہ جو مجھے کہا گیا تھا کہنے کے, اگر میں کر دیتا تو میں نے پہلے 4 گھنٹے میں فارغ ہو جانا تھا اور مجھے چھوڑ دینا تھا, اور مجھے وہ کوئی اسٹیٹمنٹ جو ہے مجھے دی گئی کہ آپ یہ پڑھ دیں, تو اگر آپ یہ پڑھ دیتے ہیں تو پھر آپ کی جان خلاصی ہو جاتی ہے. تو میں نے انکار کر دیا کہ میں یہ نہیں پڑھ سکتا. اس میں اپیرنٹلی مجھے یہی لگا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی یا خان صاحب کی فیملی کو لے کے جو ہے کچھ چیز کہی ہوئی تھی جو انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں یہ میں نہیں کہوں گا, اور جس کی وجہ سے پھر انکار کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کام چلتا رہا اور شیخ صاحب جو ہیں ان کو اس طرح حراست میں یا تحویل میں جو بھی آپ لفظ استعمال کرنا چاہیں رکھا ہوا تھا. پھر اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ جو انٹرویو ہوا منیف فاروق صاحب کے ساتھ وہ آپ نے لائن اپ کیا تھا سارا؟ تو انہوں نے کہا نہیں وہ میں نے نہیں لائن اپ کیا تھا, وہ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ ادھر سے ہی ہوا تھا, میں نے نہیں. انہوں نے کہا ہاں پھڈا پڑ گیا تھا اس بات کا کہ انٹرویو ہوگا کہاں پہ. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی انٹرویو جو ہے وہ اسٹوڈیو میں ریکارڈ کریں, تو میں نے کہا کہ نہیں وہاں پہ اسٹوڈیو میں ریکارڈ نہیں ہوگا, اگر یہ ریکارڈ ہونا ہے تو یہ میرے گھر پہ ہوگا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ انٹرویو جو ہے وہ گھر پہ ریکارڈ ہوا, میرے گھر پہ ریکارڈ ہوا, ان کے فارم ہاؤس پہ غالباً میرے خیال میں نہیں فارم ہاؤس تھا یا گھر تھا, مجھے نہیں یہ بات مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ جو سامنے کاغذ پڑے ہوئے تھے وہ کاغذ جو ہے مجھے لکھ کے دیے گئے تھے کہ یہ سارے پوائنٹس جو ہے وہ آپ نے کور کرنے ہیں اور اس کے بارے میں تفصیل سے بات کرنی ہے. تو لیکن میں تو وہ جو ہے وہ میں نے اس کو دیکھتے ہوئے نہیں میں نے انٹرویو دیا, میں نے اپنی مرضی سے انٹرویو دیا. ہاں البتہ یہ ہے کہ وہ تاثر دینے کے لیے میں نے بیچ میں کہا بھی کہ کیا لکھا تھا یہاں پہ, تو وہ میں نے جان بوجھ کے کیا. میں کہا شیخ صاحب بڑے کاریگر ہیں میں سے. تو انہوں نے کہا کہ اتنے سال سیاست کرنے کے بعد بھی اگر کاریگری نہیں آئی تھی اسی پھر کتنے جانا ہے. تو یہ باتیں اگر آپ کو یاد ہو نا, یہ جب انٹرویو ایکچولی نشر ہوا تھا تو میں نے اس کے بعد جب اس پہ انالیسس دیے تھے تو میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ شیخ صاحب نے نا کمال کاریگری دکھائی ہے. شیخ صاحب پروو ٹو بی اے ویری سلپری تھنگ ٹو کیچ, اور نکل گئے بیچ میں سے شیخ صاحب. یہ کمال ہے شیخ صاحب, یہ بہت کمال ہے شیخ صاحب کا. تو انہوں نے کہا کہ وہ اس طرح بس یہ پھر انٹرویو ریکارڈ ہوا, اور میں نے اس کے اندر عمران خان کے خلاف کوئی بات نہیں کی. اور یہ حقیقت ہے کہ شیخ صاحب کا جب وہ انٹرویو ایکچولی نشر ہوا تھا تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے بھی کہا کہ شیخ صاحب نے جو ہے نا وہ حق ادا کیا ہے, اور شیخ صاحب نے خان صاحب کے خلاف جو ہے یا پی ٹی آئی کے خلاف کوئی بات نہیں کی ہے. لیکن اس کے بعد ایک اور سٹوری شروع ہوتی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اس انٹرویو کے نشر ہونے کے بعد مجھے پتہ لگا کہ میں فیل ہو گیا ہوں, میں امتحان میں فیل ہو گیا ہوں. جس امتحان میں مجھے بٹھایا گیا تھا نا میں اس امتحان میں فیل ہو گیا ہوں. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا شیخ صاحب عام طور پہ جب آپ امتحان دیتے ہیں نا تو چند دنوں کے بعد جا کے رزلٹ آتا ہے, تو میں نے کہا آپ کا رزلٹ کب آیا؟ انہوں نے کہا اسی وقت جب انٹرویو نشر ہوا ہے تو اسی وقت میرا رزلٹ جو ہے وہ آ گیا. اور انہوں نے کہا جی پاجی فیل. اور اس کے بعد 3 دن مزید مجھے جو ہے وہ
حراست میں رکھا گیا, یا چلہ جو ہے وہ 43 دن کا ہو گیا, آپ اس طرح کر لیں کہ 3 دن اور جو ہے وہ یہ پھر میری مانیٹرنگ ہوتی رہی. انہوں نے کہا لیکن پھر کسی رحم دل شخص کا جو ہے وہ میرے خیال میں دل کافی رحم دل تھا, تو اس نے کہا کہ یار جانے دو اسے, ایویں اسے کچھ ہو جائے گا, بوڑھا شخص ہے, بیمار آدمی ہے, ایویں اس کو کچھ ہو نہ جائے تو پلے پڑ جائے گا, تو جانے دو اسے. تو اس طرح میری جان خلاصی ہوئی ہے. لیکن اس کے بعد میں تو جو ہے وہ کیا کرتا, میں نے پھر ان سے پوچھا, میں نے کہا جی اس کے بعد تو خان صاحب بھی ناراض ہو گیا آپ سے, پی ٹی آئی نے آپ کے حلقے کے اندر ہی جو ہے وہ آپ کے خلاف کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیا. تو انہوں نے کہا ہاں میں کیا کر سکتا ہوں, میں اب یہ ان کا فیصلہ ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں, لیکن میں نے اپنی دوستی نبھائی ہے عمران خان کے ساتھ. اچھا میں اب یہ جو بیک گراؤنڈ تھوڑی سی خبر میں آپ کو دے دوں کہ میری اطلاع کے مطابق یہ جب ہو رہا تھا نا, یہ ٹکٹ وغیرہ بٹ رہے تھے, تو شیخ صاحب نے اس وقت کوشش بھی کی تھی. جہاں تک مجھے یاد آتا ہے میرے خیال میں ان کی شیر افضل مروت کے ساتھ ایک ملاقات بھی ہوئی تھی, جو رپورٹ بھی ہوئی تھی, اور وہ ویسے بھی کوشش اٹیمپٹس کرتے. یہ میرے خیال میں ہاں یہ لطیف کھوسا کے پاس بھی گئے تھے, یہ پتہ نہیں شیر افضل مروت یا ہاں نہیں, آئی تھنک لطیف کھوسا کے پاس, سوری شیر افضل مروت نہیں, یہ لطیف کھوسا صاحب کے پاس گئے تھے. اور یہ فوٹیج بھی آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, یہ تب کی ہے, یہ شیخ صاحب گئے تھے ان کے پاس. تو اس وقت لطیف کھوسا صاحب نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا تھا, اور اس ویڈیو پیغام سے کلیئر کٹ لگ رہا تھا کہ شیخ صاحب نہ چاہ رہے ہیں کہ لطیف کھوسا کے ذریعے جو ہے کوئی اپنے لیے اچھی باتیں نکلوا دیں تاکہ یہ جو ٹکٹ کا مسئلہ پڑا ہوا ہے وہ کلیئر ہو جائے. تو لیکن شیخ صاحب کو جو ہے نا وہ لیوریج ملی نہیں تھی اس وقت وہاں سے, اور پی ٹی آئی نے جو ہے اپنا کینڈیڈیٹ وہاں سے کھڑا کر دیا تھا, اور الٹیمیٹلی شیخ صاحب کو بہت بری شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اپنے حلقے سے. تو یہ اب اس کے بعد یہ جو دوبارہ انٹرویو یہ جو دیا ہے انہوں نے مجھے, اس کے اندر ان کی ساری گفتگو کے اندر جو ہے وہ یہ لگ رہا تھا کہ وہ اپنے بریجز جو ہیں وہ ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. اور وہ بار بار یہ بات کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان کی جو شہرت ہے اور جس طرح لوگوں نے اسے ووٹ دیا ہے, تو الٹیمیٹلی سرخرو جو ہے اس نے ہی ہونا ہے پی ٹی آئی کے لیے, پی ٹی آئی کے فیور میں جو ہے وہ ساری بار جو ہے وہ بات چیت ہو رہی تھی. دوسرا وہ میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی آپ عمر کیا ہے آپ کی؟ انہوں نے کہا میری عمر 71 سال ہے. تو میں کہا شیخ صاحب 71 سال کی عمر میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے ہیں اب آپ؟ تو انہوں نے کہا نہ مجھے اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں کرنا, میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوں, میں یہ غلط بات ہے. تو میں نے کہا شیخ صاحب پھر آپ مانیں کہ آپ بھی گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے؟ انہوں نے کہا مجھ سمیت سارے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے. پاکستان کے اندر کوئی ایسا سیاستدان نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں گیٹ نمبر 4 کی پیداوار نہیں ہوں. تو میں نے کہا جی گیٹ نمبر 4 سے شیخ صاحب اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ گیٹ نمبر 4 سے سیاستدان آنا بند کیوں نہیں ہوتے؟ تو انہوں نے کہا کہ گیٹ نمبر 4 جو ہے نا اب بند ہو گیا ہوا ہے. میں کہا اچھا جی, میں کہا یہ تو بڑی خبر دے رہے ہیں آپ, گیٹ نمبر 4 بند ہو گیا. انہوں نے کہا نہیں گیٹ نمبر 4 بند ہو گیا, اب اور گیٹ کھل گئے اور وہاں سے لوگ آتے ہیں. یہ جو ساری نئی لاٹ آئی ہوئی ہے یہ ساری وہاں سے آئی ہوئی ہے, ہمارے لیے گیٹ اب بند ہو گیا ہوا ہے. اور وہ صحیح کہہ رہے ہیں ان کے لیے بھی, اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے گیٹ تو واقعی بند ہو گیا ہوا ہے. اچھا اب میں یہ ایک اور بھی میں آپ کو خبر دے دوں کہ جنرل باجوہ کے ذرائع مجھے یہ بات کہتے ہیں, یہ شاید میں نے یہ خبر دی بھی ہوئی ہے آج سے 1.5 سال پہلے تقریباً. میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ جنرل باجوہ کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب جتنا کلیم کرتے تھے نا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں اور ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں اور ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اس اور ایک قسم کا اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان بننے کی جو کوشش کرتے ہیں, گل ایہو جی ہیگی نہیں ہے. اسلام آباد کے اندر نا بہت سے لوگ اس طرح کے موجود ہیں, بڑے بڑے نوسر باز, میں شیخ صاحب کی بات نہیں کر رہا, میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ بہت سے نوسر باز موجود ہوتے ہیں جو وہاں پہ نا مختلف پارٹیوں کو گھیرتے ہیں, اور گھیر کے نا ان کو امپریشن یہ دیتے ہیں کہ جناب فلاں منسٹری میں یا فلاں منسٹر کے ساتھ ہمارے بڑے گہرے مراسم ہیں. آپ یقین کیجئے یہ پورا مافیا ہے اسلام آباد کے اندر, یہ میں آپ کو بڑے مزے کی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, یہ پورا مافیا ہے اسلام آباد کے اندر. آپ کا گیس کا مسئلہ ہو, میں بڑے لیول کی بات کر رہا ہوں, میں گیس کنیکشنز کی بات نہیں کر رہا, میں مطلب انڈسٹریل کنیکشنز ہوں, کوئی زمین آپ نے جو ہے وہ الاٹ کروانی ہے, کوئی فنڈز ایلوکیشن کا ایشو ہو, تو اس طرح کے ٹاؤٹ جو ہے نا وہ گھوم رہے ہوتے ہیں منسٹریوں کے اندر, جو کہتے ہیں ہاں جی دسو انڈر دا ٹیبل ڈیل کرو تو ایسی کام کروا دینا تاڑا. لیکن بعد میں پتہ لگتا ہے کہ ان کا ایز سچ کوئی اثر و رسوخ ہے نہیں, وہ ٹھگی کے اندر جو ہے نا لوگوں کے پیسے پوسے پکڑ کے ناس جاندے ہیں. خیر کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک,
تو انہوں نے کہا کہ جناب وہ میرا اب جو ہے کوئی داخلہ نہیں ہے وہاں پہ اس سائڈ پہ. تو میں نے کہا جی یہ پھر میں نے الیکشنز کے بارے میں پوچھا. انہوں نے کہا پاکستان میں جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں سارے ہی دھاندلی زدہ ہوئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ نے کروائے ہیں. تو میں نے کہا جی وہ 2018 والا بھی اس طرح ہی تھا. انہوں نے کہا آپ مجھ سے وہ سوال کر رہے ہیں جس کا جواب آپ کو اچھی طرح آتا ہے, آپ کو پتہ ہے اس کے بارے میں. میں آگے شیخ صاحب میں تو آپ سے سننا چاہ رہا ہوں. انہوں نے کہا نہیں, آپ کو اچھی طرح پتہ ہے اس سوال کا جواب بھی. اب تو صحیح کہہ رہے ہیں, وہ حقیقت ہے. یہ بچے کو پتہ ہے, نہیں پتہ تو میرے خیال میں کوئی ماننا نہیں چاہتا اگر کوئی نہ مانے تو, کہ ہاں جی وہ بھی اسٹیبلشمنٹ نہیں کروائے تھے اور ایسے ہی کروائے تھے اور پی ٹی آئی کو فیور میں کروائے تھے, جس طرح 2024 میں نون لیگ کی فیور میں ہوئے ہیں, بالکل اسی طرح. تو ایک جو ہے وہ ٹاپک یہ ہاں پھر میں نے ان سے ایک اور بھی بات پوچھی. میں نے کہا شیخ صاحب یہ جو آپ کا چلہ تھا اس دوران پاکستان تحریک انصاف سے جو لوگ اٹھائے جاتے تھے یا غائب ہوتے تھے یا جیلوں میں جاتے تھے, وہ اگر آئی پی پی میں چلے جاتے تھے تو معاملات جو ہیں وہ ریزالو ہو جاتے تھے, ان کے تمام کیسز بھی جو ہیں وہ ٹھنڈے ہو جاتے تھے, گرفتاری بھی ختم ہو جاتی تھی. تو میں نے کہا جی آپ کو یہ آفر نہیں ہوئی کہ جناب آپ بھی فلاں جماعت میں یا آئی پی پی میں چلے جائیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں, مجھے یہ نہیں کہا گیا, آئی پی پی میں جانے کا مجھے نہیں کہا گیا کہ آپ آئی پی پی میں چلے جائیں. مجھے بس یہ کہا گیا تھا کہ آپ ایک اسٹیٹمنٹ دے دیں یا پھر یہ انٹرویو جو میں نے پھر دیا. تو اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت یہ ایک سیریز آف انٹرویوز شروع ہوئے تھے. اس وقت یہ ایک وہ صداقت علی عباسی کا وہ ایک لڑکا ہے وہاں پہ ڈان میں کوئی اینکر ہے, مجھے نام نہیں یاد آ رہا, اس کے ساتھ انٹرویو کروایا گیا. اس کے بعد یہ شیخ صاحب والا انٹرویو ہوا. ایک وہ انہوں نے فاروق حبیب صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی. اس کے بعد خاور مانیکا نے شاہ زیب خان زادہ کو انٹرویو دیا. تو یہ بالکل ایک سیریز ہوئی تھی مہینے ڈیڑھ مہینے کے اندر اندر ہی ساری. ٹھیک ہے, پریس کانفرنس سے تو ویسے تو ہو رہی تھی, وہ جو آتے تھے آ کے کہتے تھے میں 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں یا کرتی ہوں, اور میرا آج کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو شیخ صاحب جو ہے نا وہ اس ملک کی سیاست کے بڑے بڑے رازوں سے واقف ہیں, اور اگر وہ اس کو کھولنا شروع کر دیں نا تو بہت سی چیزیں باہر نکل سکتی. تو انہوں نے یہ انٹرویو کس طرح ہوا, شیخ صاحب کے چلے میں کیا کچھ ہوا, پہلی دفعہ کھل کے پراپرلی انہوں نے پردہ اٹھایا اس کے اوپر سے کہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ اور مجھے وہاں پہ کیا مجھ سے ڈیمانڈ کی جاتی تھی. تو منیب صاحب کو جب وہ انٹرویو دے رہے تھے انہوں نے پھر بھی ظاہری بات ہے وہ اس وقت تو چونکہ اس سارے پروسیس کا وہ حصہ تھا تو انہوں نے باتیں جو ہے نا بڑی ڈھکی چھپے طریقے سے یا لیفٹ رائٹ ہو کے نکلنے والی کی تھی. لیکن اس انٹرویو کے اندر جو ہے انہوں نے کھل کے باتیں کی کہ کیا کیا ہوتا رہا ہے میرے ساتھ. اس کے بعد محسن نقوی صاحب کا انہوں نے ذکر کیا. تو میں نے کہا جی آپ وزیر داخلہ بھی رہے ہیں عمران خان صاحب کے دور میں, اور اب محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ ہیں, تو کیسی پرفارمنس ہے ان کی؟ تو انہوں نے کہا جی محسن نقوی جو ہیں وہ میرا بڑا اچھا ریلیشن شپ ہے ان کے ساتھ, اور جنرل پرویز مشرف سے میری پہلی دفعہ ملاقات جو ہے وہ محسن نقوی صاحب نے کرائی تھی. اس وقت یہ سی این این کے لیے کام کرتے تھے. بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب ایک زمانے میں سی این این کے ساتھ اٹیچ تھے. سی این این جو امریکن چینل ہے اس کے ساتھ اٹیچ تھے ایک زمانے میں. بیسکلی تو وہ جرنلسٹ تھے, محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ جرنلسٹ تھے. بعد میں اس کے بعد انہوں نے اپنا چینل 24 سٹی 42 یہ سارے چینلز انہوں نے کھولے, اور اس کے بعد یہ کرتے 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 ملک کے وزیر مطلب پہلے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب, پھر وزیر داخلہ, اور ساتھ ہی پی سی بی چیئرمین بھی جو ہے وہ بن گئے ہیں. تو یہ ایک بڑا لمبا سفر ہے ان کا. خیر, تو اس کے علاوہ میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی اگر آن اے لائٹر نوٹ کیونکہ عید کا موقع ہے, میں نے کہا جی میاں صاحب اگر آپ کو فون کریں کیا پیغام دیں گے؟ انہوں نے کہا جی میں ان کو عید مبارک خیر مبارک ہی بس کہوں گا اور کچھ نہیں. تو میں نے کہا جی مریم نواز, انہوں نے کہا مریم نواز جو ہے میں بیٹیوں کے بارے میں جو ہے میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا, وہ میں نہیں اس پہ کامنٹ کروں گا. علی امین گنڈا پور کا بھی انہوں نے بس اس طرح کا ہی جواب دیا کہ میں عید مبارک کہوں گا. آصف علی زرداری کے حوالے سے بھی انہوں نے یہی بات کی. اچھا میں ابھی اگلا بولنے کا, انہوں نے کہا آپ نے مجھ سے بلاول کے بارے میں تو پوچھا ہی نہیں. میں نے کہا جی آپ بولیں بلاول کو آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا جی میں بلاول کو بھی جو ہے عید مبارک کہوں گا. تو بیکاز آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ ماضی کے اندر وہ بلاول کے حوالے سے نا بڑی کچھ لوز ٹاک جو ہے کر چکا ہے, اینڈ آئی ووڈ ناٹ ہیو بین اے پارٹی ٹو دیٹ. اگر شیخ صاحب کو ایسی ویسی بات کرتے آئی ووڈ ہیو سنپڈ ہم, کیونکہ میں جو ہے وہ اخلاق سے گری ہوئی گفتگو میں برداشت نہیں کرتا. میرے سامنے کوئی بھی کسی بھی سیاسی جماعت کو کوئی شخص اگر کرے گا اس قسم کی بات تو میں اسے ٹوکوں گا. بلکہ شیخ صاحب نے ایکچولی ایک بات کہی بھی جس پہ میں نے ان کو ٹوکا. وہ پتہ نہیں کوئی بات کرتے کرتے نا انہوں نے ایک مثال دی. انہوں نے کہا جس طرح ایک 14 سال کی خوبصورت دوشیزہ ہوتی ہے, تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا جی 14 سال کی جو ہے نا چھوٹی بچی ہوتی ہے, 18 سال سے دوشیزہ شروع ہوتی ہے. یہ ضروری ہے
یہ ڈفرینشیٹ کرنا بہت ضروری ہے. تو وی نیڈ ٹو سی وی نیڈ ٹو کال آؤٹ تھنگس وچ آر رانگ. 14 سال کی بچیاں چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں, ان کے بارے میں اس قسم کی کامنٹری نہیں ہونی چاہیے. تو وہ اس پہ تھوڑا سا شیخ صاحب اریٹیٹ بھی ہو گئے. انہوں نے کہا اچھا جی 18 19 20 21 22 آپ جو کہتے ہیں وہ کر لیں. آئی کوڈ سی ہی واز اے بٹ فرسٹریٹڈ کہ یہ مجھے کیوں ٹوکا گیا اس بات کے اوپر. لیکن آئی ایم سوری, میرے جو ہے نا کچھ تھوڑے سے میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت کوئی بڑے ہی ہائی مورل گراؤنڈ پہ رہنے والا بندہ ہوں. میں نے بھی بہت غلطیاں زندگی میں کی ہوں گی, لیکن کچھ مورلز ہوتے ہیں جو میرے خیال میں لائنز جو ہیں وہ کراس نہیں ہونی چاہیے. تو شیخ صاحب کا یہ چشم کشا انٹرویو تھا جس میں انہوں نے بہت سے رازوں کے اوپر سے جو ہے وہ پردہ اتارا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.